ایک نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بظاہر تو ایک صدیوں پرانا مسئلہ لگتا ہے، لیکن آج کے اس تیز رفتار دور میں اس کی اہمیت کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جی بالکل بڑھ گئی ہے۔ تو آج ہمارے سامنے جو تحریر ہے اس کا عنوان ہے قرآن کو پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، امت کا علمی بحران۔ اور یہ تحریر لکھی ہے عاجز مسلمان نے، جو کہ اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی نامی چینل پر شائع ہوئی ہے۔ اچھا، اس پلیٹ فارم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قدیم متون کو صرف روایتی انداز میں نہ دیکھا جائے، بلکہ انہیں جدید سائنس اور آج کے اخلاقی مسائل کی روشنی میں پرکھا جائے۔ بالکل، اور ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے، جو ہمارا مشن ہے، وہ اسی حیران کن تضاد کی تہہ تک پہنچنا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کے پیروکار اسے پڑھتے تو ہیں، لیکن سمجھتے کیوں نہیں، اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ موضوع صرف ایک مذہبی مسئلے تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم اسے غور سے دیکھیں تو یہ ایک باقاعدہ علمی بحران کی، یعنی انٹلیکچول کرائسس کی نشاندہی کرتا ہے۔ جی، انٹلیکچول کرائسس۔ جی ہاں، کیونکہ جب بھی کوئی قوم اپنی بنیادی کتاب کو سمجھے بغیر صرف پڑھنے پر اکتفا کرتی ہے تو اس کے نتائج بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اس سے پوری قوم کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہونے لگتی ہے۔ چلیں اس بات کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ اگر ہم زمینی حقائق کی بات کریں تو اس تحریر نے جس عام مشاہدے سے بات شروع کی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، یعنی کروڑوں مسلمان روزانہ تلاوت کرتے ہیں، رمضان میں مساجد میں پورا قرآن سنایا جاتا ہے، گھروں میں بھی تلاوت ہوتی ہے، بالکل بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ اس میں موجود ہدایت یا اخلاقیات ہماری عملی زندگی میں، بازاروں میں یا دفاتر میں کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ تضاد بہت حیران کن ہے۔ اور مصنف کے مطابق یہی تو وہ اصل علمی بحران ہے جس نے امت کو کمزور کیا ہے۔ یعنی محض الفاظ کی ادائیگی ہو رہی ہے لیکن ان کے معنی پر غور نہیں ہو رہا۔ اس سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے ہماری سوچ اور عمل کے درمیان۔ ایک ڈسکنیکٹ آ گیا ہے نا؟ بالکل ایک ڈسکنیکٹ ہے، کیونکہ جب تک معنی دماغ تک نہیں پہنچیں گے وہ رویوں میں کیسے ڈھلیں گے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس متن کے نزول کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا واقعی اس کا مقصد صرف الفاظ کو دہرانا تھا؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس تحریر میں اس کا جواب دینے کے لیے خود قرآنی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے سورہ 7 کی آیت نمبر 29 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جی، وہ بہت واضح دلیل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو اس لیے نازل کی گئی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، یعنی تدبر کریں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور تدبر صرف ترجمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ تدبر کا مطلب ہے گہرائی میں جانا، سوچنا اور اسے آج کے حالات سے جوڑنا۔ بالکل، اور اسی حوالے سے ایک اور بہت طاقتور آیت کا ذکر ہے تحریر میں، سورت محمد کی آیت نمبر 24، جس میں کہا گیا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن خود پڑھنے والے سے سوال کر رہا ہے، اسے جھنجھوڑ رہا ہے۔ یہ جو دلوں پر تالے کا استعارہ ہے یہ نفسیاتی طور پر بہت گہرا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس پر مزید روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، دلوں پر تالے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بغیر سمجھے صرف پڑھتا چلا جاتا ہے تو معلومات اندر داخل نہیں ہو پاتی۔ فہم کے بغیر پڑھنا ایک طرح کی نفسیاتی رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ ایک مشینی عمل بن جاتا ہے۔ بالکل، ایک مشینی عمل۔ الفاظ زبان سے ادا تو ہو رہے ہیں لیکن وہ شعور کا حصہ نہیں بن رہے، اندر جانے کا دروازہ ہی بند ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ بس ہم نے پڑھ لیا تو ہمارا کام ختم ہو گیا۔ لیکن تحریر ایک اور تصور کو چیلنج کرتی ہے، وہ ہے قرآن کو چھوڑ دینے کا تصور۔ جی، یہ اس مضمون کا ایک بہت ہی کلیدی نقطہ ہے۔ تحریر میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 کا حوالہ دیا گیا ہے، جہاں رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جس کے لیے مہجورن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بالکل۔ اب مصنف نے یہاں چھوڑ دینے کا مفہوم کتنا گہرا بیان کیا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔
عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ چھوڑ دینے کا مطلب ہے اسے غلاف میں بند کر کے الماری میں رکھ دینا۔ ہاں، کہ بس پڑھا نہیں تو چھوڑ دیا۔ جی، لیکن تحریر واضح کرتی ہے کہ اس کا مطلب صرف طاقوں میں سجا کر رکھنا نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھ کر نہ سمجھنا، اس پر غور نہ کرنا اور عمل نہ کرنا، یہ سب بھی اسے چھوڑ دینے کے مترادف ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور پھر بھی ہم نے اسے چھوڑا ہوا ہے؟ یہی تو وہ علمی اور فکری جھٹکا ہے جو مصنف دینا چاہ رہے ہیں۔ اگر ایک انسان روز تلاوت کر رہا ہے لیکن اس کے رویوں میں، اس کے کاروبار میں وہ احکامات نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس نے عملی طور پر اس کتاب کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد تحریر میں ایک تاریخی اور عملی طریقہ کار پیش کیا گیا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اصل میں کرنا کیا ہے۔ جی، صحابہ کرام کا ماڈل۔ بالکل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کا ذکر ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اس دور میں لوگ قرآن کی صرف 10 آیات سیکھتے تھے اور جب تک ان کا مطلب سمجھ کر ان پر عمل نہ کر لیتے وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر سے جوڑیں تو یہ طریقہ کار ہمیں بتاتا ہے کہ ابتدائی دور میں مقدار سے زیادہ معیار پر زور تھا، یعنی کوانٹٹی نہیں، کوالٹی اہم تھی۔ صرف 10 آیات! آج کے دور میں تو ہم صفحات کے صفحات گنتے ہیں کہ کتنا پڑھ لیا۔ اور یہی ہمارا زوال ہے۔ وہ لوگ تھوڑا پڑھتے تھے لیکن سمجھ کر پڑھتے تھے۔ اسی سمجھ کر پڑھنے کی عادت نے ان کی زندگیوں کو اور پھر پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ دماغ کو ہضم کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ یہ بات بہت منطقی ہے۔ مصنف کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ آج ہمارے زوال کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو محض تلاوت کی کتاب بنا دیا ہے، جبکہ یہ تو ہدایت، فکر اور زندگی بدلنے والی کتاب ہے۔ جی، جب اسے سمجھا جائے گا تو سوچ بدلے گی، اور جب سوچ بدلے گی تو پورا معاشرہ بدلے گا۔ تو اس علمی بحران سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تحریر میں اصلاح کے 3 قدم بتائے گئے ہیں جو بہت واضح ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ متن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ بالکل، رفتار کو کم کریں اور مفہوم پر توجہ دیں۔ چاہے دن میں 1 صفحہ پڑھیں لیکن پتا ہو کہ کیا پڑھا ہے۔ اس سے وہ جو دلوں پر تالے ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہوں گے۔ اور دوسرا قدم ہے تفسیر کا مطالعہ اور علم دین حاصل کرنا، کیونکہ صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا بعض اوقات۔ نہیں، بالکل کافی نہیں ہوتا۔ متن جس تاریخی اور سماجی پس منظر میں نازل ہوا اسے سمجھنا ضروری ہے۔ تفسیر پڑھنے سے انسان تنگ نظری سے نکلتا ہے اور اسے آج کے پیچیدہ مسائل پر ان ہدایات کو لاگو کرنا آتا ہے۔ اور یہی تیسرا قدم ہے کہ ان ہدایات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا جائے، صرف مساجد تک نہیں بلکہ گھروں میں، بازاروں میں، سیاست میں، ہر جگہ۔ جب تک علم عمل کی شکل اختیار نہ کرے وہ تو بس ایک ذہنی بوجھ ہے نا۔ مصنف نے بڑی خوبصورتی سے اسے خاندانی نظام کی مضبوطی اور معاشرتی رویوں سے جوڑا ہے۔ بالکل، تو اگر ہم اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو ماخذ میں تلاوت سے لے کر فہم اور پھر عمل تک کے سفر کو اس علمی بحران کے واحد حل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی خشک فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک عملی روڈ میپ ہے جو امت کے فکری بیداری کے لیے بہت ضروری ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ محض کچھ نئی معلومات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ایک دعوت فکر ہے۔ انسان جو بھی پڑھے، چاہے وہ کوئی بھی متن ہو، اسے محض آنکھوں سے گزارنے کے بجائے اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ جب تک ہم چیزوں کو گہرائی سے پرکھنے کی عادت نہیں ڈالیں گے، فکری ارتقاء ممکن نہیں ہے۔ اور پروگرام کے اختتام پر میرے ذہن میں ایک بہت ہی فکر انگیز سوال آ رہا ہے جو میں چاہوں گی کہ سننے والے اس پر ضرور غور کریں۔ جی، بتائیے۔ دیکھیں، اگر تاریخ میں لوگوں نے صرف 10 آیات کو گہرائی سے سمجھ کر اور ان پر عمل کر کے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا، تو ذرا سوچیں کہ آج کے اس معلوماتی دور میں اگر ہم روزانہ ملنے والی بے پناہ معلومات کو محض سرسری پڑھنے کے بجائے اس 10 آیات والے ماڈل کے تحت ٹھہر کر، سمجھ کر اور ہضم کر کے پڑھنا شروع کر دیں، تو کیا یہ ہمارے موجودہ علمی بحران کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دے گا؟ یہ واقعی ایک بہت ہی زبردست اور گہرا سوال ہے۔ اگر ہم اپنی معلومات کی کھپت میں واقعی یہ 10 آیات والا ماڈل لے آئیں تو یہ جلد بازی اور سطحی پن ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ فکری انقلاب کا آغاز ہو سکتا ہے۔ بالکل، اسی سوچ بچار کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ، اور اس غور و فکر کے سفر کو یوں ہی جاری رکھیں۔